बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 20वें बाब की पहली 16 आयत। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानिंद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए, और उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहराकर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया। और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मज़दूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मज़दूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब थे तो उन्हें एक ही 1 दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख़याल किया कि हमें ज़्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी 1 दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए हैं मगर बरगज़ीदा कम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह में प्यारे अज़ीज़ों, आज के अंजील मुक़द्दस में हम बहुत से ऐसे किरदारों को देखते हैं जो खामोश किरदार हैं, और आज की अंजील मुक़द्दस में हम 2 लोगों को देखते हैं जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, और हम मालिक के किरदार को देखते हैं जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है, और जो आज की अंजील मुक़द्दस में सुबह सवेरे निकलता है ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए और मज़दूरों को रखता है और उनके साथ उजरत बांधता है 1 दिनार की। और मज़दूर इस उजरत पर रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए ताकिस्तान में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मालिक मकान फिर बाहर निकलता है तीसरी घड़ी के करीब, और वो देखता है कि बाहर लोग हैं जो बेकार खड़े हैं। जब उनसे पूछता है कि तुम क्यों यहाँ पे बेकार खड़े हो, तो वो बताते हैं और दुख से बताते हैं कि हमें कोई काम नहीं देता, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और वो उन्हें भी अपने ताकिस्तान में भेज देता है। 6ठी और 9वीं घड़ी में भी वो ऐसा ही करता है, और हम देखते हैं
کہ آخری گھڑی میں جو کہ 11ویں گھڑی ہے تب بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ گھڑی ایسی گھڑی ہے جب پہلے آئے ہوئے مزدور، ان کے بعد گئے ہوئے مزدور اور ان کے بعد بھی گئے ہوئے مزدور، ان کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، کام ختم ہونے کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے بعد وہ اپنی اجرت پانے کو ہیں۔ لیکن اس 1 گھنٹے کے لیے مالک اپنے پاکستان میں اور لوگوں کو رکھ لیتا ہے جو کہ بیکار کھڑے ہیں، اور جب 1 گھنٹے کے بعد ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو سب کو بلا کے ان کی اجرت انہیں دیتا ہے، مقررہ اجرت دیتا ہے۔ اور جب ان میں سے پہلے آئے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سب کو ایک ہی جیسی اجرت دی جا رہی ہے، جنہوں نے 12 گھنٹے کام کیا اور جس نے 1 گھنٹے کام کیا، تو انسان ہوتے ہوئے وہ چلاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ مالک نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور جب مالک کے ساتھ وہ یہ بات کرتا ہے تو مالک اسے جواب دیتا ہے کہ کیا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ میں تجھے کتنی اجرت دوں گا؟ اس لیے آج کی انجیل مقدس پر غور کرتے ہوئے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنے کے لیے۔ کیا ہمارا رویہ بھی ان مزدوروں جیسا ہے؟ بے شک ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں، اپنے کام کاج میں، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی کمیونٹیز میں کچھ ہم سے سینئر ہیں، کچھ ہم سے جونیئر ہیں، کچھ ہم سے بہت سینئر ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں فیتھفل ہیں، ہم اپنے کاموں میں وفادار ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ہم انہیں احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں، یا ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی بجائے دوسروں کی طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں یا آپ اس مزدور کی طرح اپنی زندگی میں یہ کہتی ہوں یا کہتا ہوں کہ میں تو سینئر ہوں، جماعت میں، کام پہ، ٹیچنگ میں، جہاں کہیں بھی میں ہوں، میری ذمہ داری ہے، تو میں نے یہ کام زیادہ کیا ہے، مجھے زیادہ اس کی اجرت ملنی چاہیے، یا مجھے اس کا زیادہ صلہ ملنا چاہیے۔ لیکن آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے واضح طور پہ یسوع بیان کرتے ہیں کہ گھنٹوں کی کوئی اہمیت نہیں، گھنٹے انسانوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ہم ہر روز اپنی زندگی میں گناہ خطائیں کرتے ہیں، لیکن یسوع ہر روز ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہمارے حالات جس سے ہر کوئی واقف ہے ان دنوں، ہم جانتے ہیں کہ کیسی سچویشن ہے، اور یسوع ان حالات میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہم گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور ہمارے لیے ذرائع بناتا ہے کہ ہم اپنی کمیوں سے نکلیں، اپنی پریشانیوں کا سامنا کریں۔ اور اس میں گھنٹوں کو نہیں دیکھتا، اس میں وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ کس وقت ہماری تبدیلی کا وقت ہے۔ بے شک تبدیلی کے لیے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں، اگر میری زندگی میں تبدیلی کسی سیکنڈ میں بھی واقع ہوئی ہے تو یسوع اس تبدیلی سے بہت خوش ہوتا ہے۔
اور وہ مجھے اتنا ہی دیتا ہے جتنا مجھ سے پہلے پاک لوگ یا برگزیدہ لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں کتنی دیر فارغ کھڑی رہی ہوں، میں نے کتنا کام کیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کام کس نیت سے کیا ہے۔ میرا اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میری نیت کیا ہے؟ کیا میری نیت صاف ہے یا میں صرف اپنی ذمہ داری کو کام ہی سمجھ کے کرتی ہوں؟ آج کے اس پاک کلام میں یسوع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں، اس سے مدد چاہیں تاکہ ہم اس مزدور کی طرح سے اپنا رویہ نہ اپنائیں، بلکہ ہم اس آخری مزدور کی طرح یسوع کی طرف راغب ہوں، اس سے منت کریں، اس سے التجا کریں، اس کے قدموں میں آئیں اور اس سے اپنی پریشانیاں اور تکلیفیں شیئر کریں، بانٹیں، تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور اس آخری مزدور کی طرح ہماری زندگیوں میں آ کر ہماری زندگیوں کو ایک نئی زندگی عطا کرے، نئی زندگی دے۔ آمین۔